تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا. پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس نہیں. پتھر دل. جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرمساری ہو. انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے. وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں. ان کا نام تھا حق صاحب. کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق. He was one of the founding member of this party. جناب اسپیکر، ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے. اگر وقت نہیں تھا ملا گالی گلوچ کے علاوہ، کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے. یہ وہاں نہیں گئے. جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسین ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی. اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باہر نہیں آؤں گا. یہ ہے وہ مینٹلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ، پست سوچ، جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسین ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسین ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے. اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسین ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بلائے گا. جناب اسپیکر، میں بالکل ختم کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے. اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا، تو پھر یہ ایوان میں آتے. جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا. اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی، ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے. اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا. ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں.
میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے، تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن۔ اور انشاءاللہ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے، ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے۔ ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے۔ ہم ہر چیز کر گزریں گے، ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔